ہارا جنون از قلم ہما قریشی قسط نمبر 8-9۔ صبح صادق سے نکلتا سورج اپنی جون پر تھا۔ سمرا کی تمام تر رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر نیم درازی کی پوزیشن میں لیٹی گزری رات کے بارے سوچ رہی تھی۔ جب مصطفیٰ نے ملازم کے ہاتھ کھانے کی ٹرے اور سختی سے ہدایت پہنچائی تھی کہ وہ کھانا لازمی کھا لے، چارہ نہ چارہ اس نے بڑی مشکل سے کھانا زہر مار کر کھایا تھا، اور ابھی وہ بیڈ پر خاموشی سے لیٹی غیر منظم کے نقطے پر نظر جمائے ہوئے تھی کہ جب یہ دستک دے کر کوئی روم میں داخل ہوا۔ وہ چونکی اور جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھی۔ السلام علیکم آنٹی، آپ یہاں؟ دروازے سے نمودار ہوتا چہرہ دیکھ کر وہ جلدی سے سیدھا ہوئی۔ بیٹا، آپ کل رات سے کمرے سے باہر نہیں آئی، کھانا بھی کمرے میں کھایا تھا؟ ان کا نرم لہجہ اسے ایک بار پھر شرمندہ کر گیا تھا۔ آئی ایم سوری، بس ویسے ہی، اس نے لب چبائے۔ خیر باہر آ جائیں، ناشتہ ساتھ کرتے ہیں۔ مصطفیٰ صبح گھر سے جلدی نکل گئے تھے، شاید انہیں کہیں جانا تھا۔ انہوں نے ہدایت دینے کے ساتھ مصطفیٰ کی بات اطلاع بھی دی تھی۔ میں آتی ہوں۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی تھی، دل اندر ہی اندر خوفزدہ بھی تھا۔ جی جلدی آ جائیں، پھر ہم نے شاپنگ پر بھی جانا ہے۔ انہوں نے قدم باہر کی جانب بڑھائے، باور کروایا تھا جبکہ وہ خاموشی سے ان کی پیروی میں باہر آئی تھی۔ عریشہ اس وقت جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی کراچی سے پر موجود اپنے سامان کی ٹرالی گھسیٹ کر لاتی ابھی باہر آئی تھی، جب اسے سامنے مصطفیٰ کھڑا نظر آیا جو شاید اسی کا منتظر تھا۔ مصطفیٰ کو دیکھ کر چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ وہ پرجوشی سے ہاتھ ہلاتی اس کی جانب بڑھی۔ ہائے بڈی، کیسے ہو یار؟ وہ یکدم آگے بڑھی، عادتاً اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ مصطفیٰ نے نرمی سے اسے خود سے جدا کرتے فاصلے پر کیا تھا۔ مصطفیٰ کا یہ گریز وہ ہمیشہ سے محسوس کرتی تھی، مگر وہ بھی انتہا کی ڈھیٹ تھی جو ہار بنا کرنے کے باوجود کبھی باز نہیں آتی تھی۔ میں بالکل ٹھیک، سفر کیسا رہا؟ وہ ملازم کو سامان اٹھانے کا اشارہ کرتا ستار کو گیا ہوا تھا جبکہ اپنے قدم ایگزٹ روڈ سے باہر آئی جانب بڑھا رہے تھے۔ اچھا رہا، تم سناؤ، مجھے لینے آنے کی وجہ سے تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ وہ سوال کر رہی تھی۔ اگر ہوا بھی تو اب کیا کیا جا سکتا ہے ڈیئر؟ وہ اپنی فرانس میں بیٹھتا شرارت سے گویا ہوا جبکہ وہ ذرا گھور کر فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولتی ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ویسے اتنے سالوں بعد پاکستان واپس آ کر کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے موڑ کاٹتے سوالہ پوچھا جبکہ گارڈ کی گاڑی ساتھ ہی پیچھے آ رہی تھی۔ سچ بتاؤں تو اپنے وطن واپس آ کر ایک سکون سا مل رہا ہے۔ جیسے جب کوئی بہت دنوں بعد اپنے گھر جاتا ہے تو اسے ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے، بالکل ویسا۔ وہ آنکھیں موند کر سیٹ سے ٹیک لگاتی جذباتی عالم میں بولی تھی۔ سو تو ہے، میں بھی جب 5 سال بعد پاکستان واپس آیا تو سب سے ملنے کی خوشی ایک الگ ہی تھی، اور اپنی واپسی کا دن یاد کر کر سنجیدہ ہو گیا۔ تمہارے بھائی کے قتل کا کیا بنا؟ وہ خیال آنے پر ایک دم بولی۔ مصطفیٰ نے ایک گہری سانس خارج کی۔ حوالات میں ہے، کیس چل رہا ہے ابھی، اس نے باخبر کیا۔ اللہ پاک تم لوگوں کو صبر دے۔ آنٹی کیسی ہیں؟ وہ مزید بولی۔ کیسی ہو سکتی ہیں جس ماں نے اپنا جوان بیٹا کھویا ہو، وہ بھلا کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ اپنی ماں کا رونا بلکنا یاد کر کے ضبط سے بولا۔ واقعی تم لوگوں کو دکھ بہت بڑا ہے۔ اب وہ دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ مصطفیٰ کا کار کا رخ مصطفیٰ پیلس کی جانب تھا جبکہ عریشہ کا دماغ اپنی ماں میں اٹکا ہوا تھا جو اپنے بوائے فرینڈ کے گھر شفٹ ہو چکی تھی۔ سمرا بیٹا، تیار ہو جائیں، شاپنگ پر چلتے ہیں۔ وہ روم میں آ کر کل ملازمہ کی جانب سے دیے گئے جوڑا دوبارہ مانگنے پر پہن چکی تھی۔ نہیں آنٹی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے سلیقہ سے انکار کیا تھا۔ مصطفیٰ کچھ بھی کہتا مگر وہ یہاں خون بہاؤ میں آئی ہوئی تھی تو وہ اس انداز میں رہنا بھی چاہتی تھی، مگر مصطفیٰ نے کہا تھا کہ آپ کو شاپنگ پر لے کے جاؤں۔ اس بار انہوں نے اس کا دکھانے ایک آنکھ نہیں بایا تھا۔ شکریہ مگر مجھے ضرورت نہیں ہے آنٹی۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ چلو تمہاری مرضی۔ وہ ایک نظر اس کے حلیے پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی جبکہ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی جو اس لباس میں اس نے پہن رکھا تھا، اس سے 1000 درجہ اچھا جوڑا تو وہ یوں ہی ملازموں کو دے دیا کرتی تھی۔ ایزل، مصطفیٰ عادتاً اپنی کوئی شرٹ تلاش کرتا تیز آواز میں پکار رہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ وہ بھاگ کر کمرے میں آئی۔ یار میری نیلی شرٹ کہاں گئی؟ ایزل نے گھور کر دیکھا۔ تم کب سدھرو گے مجتبیٰ؟ چھوٹے بچے ہو کیا؟ وہ دیکھو سامنے۔ اس نے اس کی توجہ اس نے اسٹینڈ کے پاس رکھی شرٹ کی جانب کروائی تھی۔ او شٹ، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ سر پر ہاتھ مارتا شرٹ پہننے لگا۔ ویسے آج تم نے کسی انٹرویو پر نہیں گئے؟ اس نے دروازے سے ٹیک لگاتے آئی برو اٹھائے۔ فضول ہے، میں سوچ رہا ہوں پاسپورٹ بنوا لوں، بس اب باہر جاؤں گا۔ اس ملک میں کوئی جاب نہیں رکھا، فضول کی خواری نصیب میں لکھی ہوئی ہے بس۔ وہ اب انٹرویو دے دے کر تھک چکا تھا۔ اور میں کیا یہاں اکیلی رہوں گی؟ ہیزل کی آواز بھر آئی تھی۔ اس کے بھائی کیسے ملک چھوڑ کے
بات کر رہا تھا۔ مصطفیٰ نے بھی ٹھنڈ کر اس کی جانب دیکھا۔ پاگل، تمہیں بھی وہاں بلا لوں گا، مگر کچھ عرصے خالہ کے پیس رکھ لینا، یکدم تو میں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے کندھے سے لگایا تھا۔ نہیں مصطفیٰ، میں کسی کے گھر پر نہیں رہنا چاہتی، تم یہیں کوئی جاب تلاش کرو۔ وہ روانس ہو گئی۔ تم پھر میں تمہاری شادی کر دیتا ہوں۔ اس نے جان کر چھیڑا۔ میں شادی نہیں کروں گی، سمجھے؟ اس نے گھور کر اس کی جانب دیکھا۔ کیوں بھئی، شادی تو کرنی پڑے گی۔ اماں ابا زندہ ہوتے تو اب تک تمہارے ہاتھ پیلے ہو چکے ہوتے۔ مصطفیٰ کو احساس تھا کہ اس کی شادی کی عمر نکل جا رہی ہے۔ بس پتہ چل گیا مجھے کہ بہن بوجھ لگنے لگی ہے آپ کو۔ وہ یکدم سنجیدہ ہوتی درجے لمحے میں بولی تھی، سو تو ہے، میرے باہر جانے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ اس نے شرارت سے چھیڑا۔ اب تو بیٹا تم باہر جانے کے خواب اپنے ذہن سے نکال دو، کیونکہ میں تو یہیں رہوں گی تمہارے سر پر سوار ہو کر۔ وہ روٹھے پن سے بولی تھی، اچھا بابا، میں ذرا ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں، وہ ایئر میں ہوٹل کا سیٹ اپ ڈالنے کا سوچ رہا ہوں فی الحال اسی کے ساتھ لگ جاؤں۔ اس نے ظاہر خیال کیا تھا، چلو ٹھیک ہے، جاؤ پھر۔ اور خود اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ دروازہ لاک کرتا گھر سے نکل آیا تھا۔ مصطفیٰ کی گاڑی کار پورچ میں آ کر ٹھہری تو عریشہ اور وہ ساتھ ہی کار سے باہر نکلے تھے۔ زنیرہ بیگم چھت پر دروازے پر ہی انہیں رسیو کرنے کے لیے آئی کھڑی۔ عریشہ انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وہ بھاگ کر ان کے گلے سے لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹے، آپ کیسی ہیں؟ انہوں نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ پہلے سب ٹھیک تھی، مگر اب آپ سے مل کر بہت اچھی ہو گئی ہوں۔ مصطفیٰ اس کے جواب پر مسکرایا تھا۔ چلیں بھئی اندر چلیں، کیا ساری باتیں یہیں کھڑے کھڑے کریں گے؟ وہ مسکرا کر گھر میں داخل ہوئے تھے۔ سمرا صبح سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ اب باہر سے کسی لڑکی کے ہنستے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جو کبھی زنیرہ بیگم سے مخاطب تھی تو کبھی مصطفیٰ کو بھی ساتھ کھینچ لا رہی تھی، جبکہ وہ بھی اچھے مزاج میں لگ رہا تھا۔ وہ اس کا یہی انداز سوچ سوچ کر تو وہ سمرا کے ہونٹ اٹھ رہے تھے۔ اوکے لیڈیز، اب آپ لوگ بیٹھے گپ شپ لگائیں، میں آفس جا رہا ہوں، بس میڈم کو پک کرنا تھا تو میٹنگ کا شیڈول آگے پیچھے کرنا پڑا۔ وہ اب کلائی پہ بندھی گھڑی میں وقت دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ ایک سرسری نگاہ سمرا کے کمرے کی جانب ڈالی اور پھر وہ رخ پلٹا آفس کے لیے نکل آیا۔ ماما، فرناز اور جبران میں ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ کل رات سے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کر رہے تھے اور اب شام ہونے کو آئی تھی۔ بولو، وہ کچن میں کھڑی ملازمہ کو ڈنر کے حوالے سے ہدایت کر رہی تھی۔ وہ میں سوچ رہی تھی کہ میں عہد مصطفیٰ کے گھر کا چکر لگا لوں، کم از کم سمرا کا سامان ہی پہنچا دیا جائے۔ ماں کی گھورتی نگاہیں محسوس کرتی وہ گڑبڑائی، کوئی ضرورت نہیں، اس کا شوہر ایک لینڈ لارڈ آدمی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ اس کو ضرورت کی چیزیں فراہم نہیں کر سکتا؟ انہوں نے بیٹی کو یقیناً تور نظروں سے گھورا تھا۔ مگر ماما، اس نے دوبارہ کچھ کہنا چاہا۔ بس خاموش۔ صبح سے تمہارے باپ کے مزاج نہیں مل رہے، گویا میں نے ان کی دونوں بچوں کی زندگی خراب کی ہو۔ اب الٹا اب تم دماغ خراب کرنے آ گئی ہو۔ وہ ذرا غصے سے بولتی گھورتی ہوئی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی، جبکہ کسوی اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ رات کا اندھیرا ہر سو اپنے پنکھ پھیلائے ہوئے تھا۔ آج مصطفیٰ کو آفس سے لوٹنے میں خاصی دیر ہو گئی۔ اس وقت شام کے 8 بج رہے تھے اور ملازم ڈنر ٹیبل سیٹ کر رہی تھی، کیونکہ مصطفیٰ پیلس میں ڈنر کا یہی وقت مقرر تھا۔ اسے گھر آئے 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے، مگر سمرا اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ پتہ نہیں وہ صبح سے کہاں چھپی بیٹھی تھی، جبکہ عریشہ کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اس سے بھی سمرا سے ملاقات نہیں ہوئی، ورنہ وہ اس بات مصطفیٰ سے ضرور پوچھتی۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے اتنی سخت نیند آ رہی کہ میں بھی سوئی تو تمہارے آفس کی واپسی کا سن کر جاگی ہوں، ورنہ مجھے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ سامان کی پیکنگ بھی، لائٹ کی تھکن، مسلسل کچھ نہ کچھ بول رہی تھی، جبکہ سمرا کے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی باہر کی آوازیں سن رہی تھی۔ اس کا رو نیچے ہونے کے باعث لاؤنج کی آوازیں بآسانی سنی جا سکتی تھیں۔ سر، کھانا لگ گیا، ملازم نے مصطفیٰ کو آ کر پیغام دیا۔ الماس خالہ، سمرا کو بھی بلا لیں۔ مصطفیٰ نے وہیں سے ہانک لگائی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کسی مہمان کی موجودگی میں اسے اپنا آپ کمتر محسوس ہو، جبکہ وہ صبح سے دل ہی دل میں کر رہی تھی۔ مصطفیٰ کے منہ سے اپنا نام سن کر کھل سی گئی تھی۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بھاگ کر آئینے کے سامنے گئی تھی تاکہ اپنا حلیہ درست کر سکے۔ مصطفیٰ بیٹا، سمرا کے رہنے دیجیے، ان کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں۔
تو وہ کھانا کھا کر اپنے روم میں آرام کر رہی ہیں۔ یہ زنیرہ بیگم کی آواز تھی۔ مصطفیٰ کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، جبکہ سمرا جو دروازہ کھول کر باہر آ رہی تھی اپنے قدم وہیں روک گئی۔ گائز، یہ سمرا کون ہے؟ عریشہ نے ذرا ناسمجھی سے دریافت کیا۔ میری مصطفیٰ کے الفاظ لبوں میں ہی ادھورے رہ گئے جب زنیرہ نے بیچ میں چک لی تھی۔ میری بھتیجی ہے، ہمارے پاس رہنے آئی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ نے ناسمجھی سے ماں ہی جانب دیکھا۔ اب وہ ماں کو جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا اور وہ سمجھ کر سر ہلا گئی۔ خیریت ہے ممی؟ کل تک تو وہ ٹھیک تھی، اس کے لمحے میں فکر عیاں تھی۔ عریشہ نے بس اس کا چہرہ دیکھا، وہ کبھی صف نازک میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ ان دونوں کی دوستی ہی بڑی مشکل سے ہوئی تھی۔ جی بیٹا، بس ویسے ہی۔ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ان کے لمحے میں تنقید واضح تھی۔ وہ عریشہ کی موجودگی میں باعث خاموش ہو گیا تھا، دماغ مختلف سوچوں میں الجھا ہوا تھا، جبکہ ان لوگوں نے ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران کھانا ختم کر لیا۔ سمرا پلٹ کر آتی بستر پر ڈیڑھ کے انداز میں لیٹی تھی۔ وہ زنیرہ کی بات سچ کرنے کی خاطر بغیر کھانا کھائے ہی آنکھیں موند کر لیٹ گئی تھی تاکہ نیند آ جائے۔ کروٹ بدلتے 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا، اب باہر سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ وہ چھت کو گھور رہی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ کمرے کی بتی وہ بجھا چکی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی، جبھی کٹر کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور وہ ساتھ روشنی میں کمرے میں داخل ہوئی تھی اور دروازے کے عین وسط میں کوئی حوالہ سا نمودار ہوا تھا۔ سمرا، آپ سو گئی ہیں؟ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی پہلی نگاہ بیڈ پر چٹ لیٹی سمرا کے چہرے پر گئی، جو آنکھیں موندے شاید سو رہی تھی۔ اپنی انا بلاتر رکھتا وہ اس کی خیریت دریافت کرنے روم میں آ گیا تھا۔ شاید آپ واقعی سو رہی ہیں، رات کا پہر، اور پھر اس کے ساتھ اس بے خبری میں اس کمرے میں داخل ہونا مناسب نہیں لگا، اور وہ دروازے سے پلٹ آیا جبکہ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی سمرا نے آنکھیں کھول لی تھی، اور کتنے ہی آنسو تھے جو آنکھوں سے نکلتے کٹمین میں جذب ہو گئے تھے۔ نیم تاریکی میں ڈوبے کشادہ کمرے کی بالکونی میں موجود مصطفیٰ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ شعلہ برقعہ سگریٹ لبوں میں دبائے وہ خاص ثابت دکھائی دے رہا تھا۔ رات کی تاریکی ہر سو اپنے پنکھ پھیلائے ہوئے تھی، ایک عجیب سا بے سمائے ہوئے تھی۔ بالکنی سے گھر کے وسیع عرض لان کی منظر واضح نظر آ رہے تھے۔ سیکیورٹی ایئرز کی وجہ سے گھر کی زیادہ تر لائٹس رات میں بھی بجھا دی جاتی تھی۔ کسی غیر مرکزی نقطے پر نظر جمائے وہ مسلسل سمرا کو سوچ رہا تھا۔ کبھی دماغ مزمل میں الجھاتا تو کبھی اپنی ماں کے آنسو یاد آ جاتے تو کبھی سمرا جو برسوں اپنے ماں باپ کے گھر میں اس کے حصار میں کھڑی بل بل کر رو رہی تھی۔ وہ اپنے معاملے میں کس قدر بے بس تھی، اس بات کا اندازہ وہ بخوبی لگا سکتا تھا۔ زنیرہ کس طرح اس رشتے کو قبول کرنے کو راضی نہیں تھی، مگر وہ ایک ہی شرط پر مانی تھی کہ وہ سمرا کی رخصتی اس صورت میں ہی لے گی جب وہ اس کے بھائی کو سزا دلوائیں گے، اپنے بیٹے کا بھائی کا بدلہ لے گا، اور وہ سمرا چاہتی تھی کہ وہ اس کے بھائی کو معاف کر دے۔ فی الحال حقیقت یہی تھی کہ اس کے دل میں سمرا اور اس کے نئے رشتے کے حوالے سے کسی قسم کے جذبات بیدار نہیں ہوئے تھے۔ اپنی چاہت اور محبت پر اس وقت بھائی کی محبت اور ماں کی لجائی غالب تھی، اور وہ یوں ہی رات کے انجانے کتنی دیر تک سگریٹ پھونکتا رہا، اور یہ عادت بھی اسے 5 سال قبل لگی تھی۔ یہ وحش ہے تھی جو اسے تنہائی کی ساتھی تھی۔ وہ تیسری سگریٹ جلا رہا تھا جبھی اسے گمان ہوا کہ جیسے لان میں کوئی تھا۔ اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ رنگ پر ذرا جھک کر بغیر دیکھنے کی کوشش کی تو وہ حوالہ اب چلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ سگریٹ بجھاتا وہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھا کر ٹراؤزر کی جیب میں ڈالتا، اب قدم نیچے کی جانب قدم اٹھا رہا تھا۔ ساری رات آنکھوں میں یوں ہی جاگتے ہوئے کٹ گئی۔ اپنے باپ کی بے رخی یاد کر کے دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کبھی بھائی کی یاد ستانے لگتی تو کبھی باپ کی بے یقینی یاد آ جاتی۔ اس کے باپ نے اس کے بدکردار کہنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا تھا۔ یہ دکھ برداشت سے باہر تھا۔ کونیوں کے بل اٹھ کر پاس رکھا موبائل اٹھا کر چیک کیا تو گھڑی 3 کا ہندسہ عبور کر رہی تھی۔ اب تو پیٹ میں بھی چوہے دوڑنے لگے تھے۔ بھوک کے مارے برا حال تھا، مگر یہاں بھلا کس کو اس کی پرواہ تھی؟ وہ صبح سے کمرے میں بند تھی، اب تو اس کی کمرے میں عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر کھلی فضا میں سانس لینے کی غرض سے وہ بیڈ سے اٹھ کر پاس رکھا نارنجی رنگ کا کپڑا دوپٹہ گلے میں ڈالتی، پاؤں میں چپل ڈیس کر کچھ دیر چہل قدمی کی غرض سے وہ ایک بیک سائڈ ڈور سے لان میں آ گئی۔ ابھی سے چہل قدمی کرتے کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ رات کا تیسرا پہر، انجان گھر۔ سمرا کی یکدم اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ سانس سینے میں اٹکا تھا، بغیر پیچھے مڑے اس نے جلدی سے یہاں سے بھاگنے کے لیے پر ٹور تھی۔ جب یہ
جھپٹتا شناسہ آواز پر رکناب ہوا، سانس مزید ساکت ہو گیا تھا۔ کون ہے؟ اس کے لباس سے وہ اندازہ نہیں لگا سکا۔ اسے لگا شاید کوئی ملازم تھی۔ وہ خاصی تاریکی میں ڈوبے حصے میں کھڑی تھی۔ چاند کے روشنی کی اس کا ہلکا سا عکس واضح تھا۔ روشن بلب کی روشنی اجالا کرنے میں ناکام ٹھہر رہی تھی۔ کون ہے؟ میری طرف گھومے۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر ٹھہر گیا تھا، جبکہ سمرا نے رکا ہوا سانس بحال کرتے آنکھیں زور سے میچ کر کھولی تھی۔ اس کے تو وہم گمان میں نہیں تھا کہ مصطفیٰ اس وقت جاگ سکتا ہے۔ محترمہ، میں نے کہا، میری طرف رخ کیجئے۔ کون ہیں آپ اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کیے چندان کر بغیر اس کی خاتون کا جائزہ لیا۔ اس قد کاٹ کی تو شاید ہی کوئی عورت اس کے گھر کام کرتی تھی۔ سمرا نے ڈرتے ڈرتے رخ پلٹا۔ مصطفیٰ، میں ہوں۔ اس نے ٹراؤزر کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالتا دیکھ اس نے جھٹ سے روانگی میں کہا، اور وہ جو ایک لمحے کو نگاہیں جھکا کر ٹارچ جلانے کے غرض سے موبائل نکال رہا تھا۔ سمرا کی آواز اور پھر چاند کی روشنی میں واضح ہوتا اس کے روشن چہرے پر نگاہ پڑتے ایک لمحے کو ٹھہرا۔ گندم رنگ میں پلاٹ گھل گئی تھی۔ اب اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں سمرا؟ رات کے اس پہر اس کی یہاں موجودگی اس نے ناگوارا گزری تھی۔ اپنے چہرے کی حیران کن تاثرات پر قابو کردہ وہ ذرا سنجیدہ لمحے میں سوالیہ گوا ہوا تھا۔ سمرا نے ایک نظر ڈال نگاہیں جھکا لی تھیں۔ زبان پر گویا قلب پڑ گیا تھا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ ایک دو قدم اٹھاتا ذرا نزدیک آیا۔ بس ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تو یہاں آ گئی۔ گردن ترچھی کر کے نگاہوں کا رخ پھیر کر سپاٹ لمحے میں جواب دیا تھا، جب سارا دن کمرہ بند کر کے سوتی رہیں گی تو ظاہر سی بات ہے رات میں نیند کیسے آئے گی؟ اس کا گریز واضح محسوس کرتے وہ خود ہی 4 قدم پیچھے لیتا موجود فاصلہ برقرار کر گیا۔ وہ رخ ترچھا کیے کھڑی تھی۔ مصطفیٰ کی نظر چاند کی روشنی میں چمکتے چہرے پر ٹھہرتی تھی۔ آج وہ چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ رات کے اس پہر آپ کا یہاں کھڑے ہونا درست نہیں۔ اس نے گلا کھنکار کر ایک بار پھر بات کا آغاز کیا، کیونکہ آپ کا گھر بھی میرے لیے غیر محفوظ ہے۔ اس کے لمحے میں رخ پلٹے ذرا ناگواری سے تیز لمحے میں طنزیہ طور پر یہ کہا تھا۔ مصطفیٰ کی کشادہ پیشانی پر بل سمٹ آئی۔ یہ گھر آپ کے والد صاحب کے گھر سے زیادہ محفوظ ہے آپ کے لیے۔ اس نے جتایا ضروری سمجھا۔ وہ کچھ سوچ کر مستانہ مسکرائی تھی۔ اور یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ جہاں چاہیں کھڑی ہو سکتی ہیں، مگر یہ وقت درست نہیں، آئندہ خیال رکھیے گا۔ اس نے بھی متواضع لمحے میں باور کروایا۔ اچھا۔ وہ اتنا بول کر رخ پلٹ کر جانے لگی، جبھی مصطفیٰ کی سماعتوں سے ٹکرائی آواز نے اس کے پلٹتے قدم کو زنجیر کر دیا۔ میں جانتا ہوں آپ اس وقت جاگ رہی تھیں۔ وہ اپنی چوری پکڑ جانے پر اس نے آنکھیں میچی۔ کس وقت؟ اس نے رخ واپس پلٹتے وہ مضبوط لمحے میں کہتی جان کر بھی انجان بنی۔ چھوڑیں اس بات کو، شاید آپ کو بھوک لگنے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی۔ اس نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ لمحے میں فکر عیاں تھی۔ سمرا نے ذرا ٹھہر کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ لاکھ انکار ہو جائے مگر اپنی محبت چھپا نہیں سکتا تھا۔ اس کے ہر عمل سے محبت واضح سلگتی دکھائی دیتی تھی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، وہ رسمی سے انداز میں بولتی پلٹنے لگی۔ میں نے آپ سے پوچھا نہیں سمرا، اور میں یہاں آپ کو بھوکا مارنے کے لیے ہرگز نہیں لایا تھا۔ جو ظلم میں اور میری ماں آپ پر کرنے کے حقدار نہیں ہیں، وہ ظلم آپ کو خود بھی نہیں کرنے دوں گا۔ آگے بڑھ کر اس کی کہنی سے تھام کر جھٹکے سے نزدیک کھینچ کے ذرا جتائے لمحے میں کہا گیا تھا۔ اچانک رفتار پر وہ سپاٹ سی گئی تھی۔ دونوں کے درمیان اب ہاتھ بھر کا فاصلہ تھا، اگرچہ وہ فاصلہ بنانا جانتا تھا، سمیٹنا بھی خوب جانتا تھا۔ مصطفیٰ بغیر کچھ کہے یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے اب گھر کے اندرونی حصے کی جانب قدم بڑھا رہا تھا، جبکہ وہ ہاتھ جھٹلانے کی تکدو میں پریشان سی مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ مصطفیٰ، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ کچن کی جانب قدم بڑھا رہا تھا، جبھی وہ زچ ہوتی ذرا ناگواری سے بولی، کیوں؟ میرا ہاتھ آپ نے اپنی مرضی سے تھاما تھا، تو اب بات یاد کریں۔ میں نے یہ ہاتھ بھلے آپ کی مرضی سے تھاما تھا، لیکن چھوڑنا آپ کی مرضی سے نہیں۔ وہ انجانے کیا جتا چاہ رہا تھا۔ سمرا کو اس کے لمحے کی پیچیدگی خوف آیا تھا۔ میں نے آپ کا ہاتھ صرف مجبوری میں تھاما تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوئی تھی۔ جانتا ہوں، لیکن میری کوئی مجبوری نہیں تھی۔ اب نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر کچن کی لائٹ جلاتا وہ ذرا جتائے لمحے میں بولا تھا، ہاں، آپ نے تو میری مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کا یوں خیال کرنے پر دل کا غبار باہر نکلنے لگا۔ فریج کھول کر کھڑے مصطفیٰ نے آئی برو اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو اس کی شکوہ کنار نظر ڈالتی ہائی چیز پر جا کر بیٹھ گئی۔ مطلب بھوک تو واقعی زور کی لگی تھی، اب کیا ہی نخرے دکھائے جائیں۔ اب ایسی تو کبھی نہیں تھی سمرا۔ افغانی پلاؤ ایک پلیٹ میں ڈالتے مائکرو ویو میں گرم ہونے کے لیے رکھتے اس نے ذرا تعصبی انداز میں کہا، کیسی؟ وہ
کھویا ہوئی، ضدی اور بد مزاج، اس کے بغیر کسی لگی پٹکی رکھنے کے رویہ کا احساس کروایا۔ میں شروع سے ایسی ہی ہوں۔ آنکھیں خود بخود بھر آئی۔ مصطفیٰ بغیر اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اپنی ضد چھوڑ دیں۔ اس کے لمحے میں بھی التجا تھی۔ میں کوئی ضد نہیں لگا رہی، صرف ایک گزارش کر رہی ہوں۔ زندگی میں پہلی بار آپ سے کچھ مانگا ہے، مگر افسوس میرے باپ کی طرح آپ بھی مجھے کچھ بھی دینے کی در نہیں ہے۔ آنکھوں میں در آئی نمی بے دردی سے رگڑتی وہ روندے ہوئے لمحے میں گویا ہوئی تھی۔ آپ جو مانگ رہی ہیں وہ میرے بس میں نہیں ہے سیم، مگر میرا وعدہ ہے کہ اس کے سوا آپ کچھ بھی مانگ لیں۔ اگر یہ میرا ہوا تو میں خاطر کب کا معاف کر دیتا، مگر میری ماں کے آنسو اور معصوم بھائی کا خون فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ قدم اٹھا کر نزدیک آتا، ہاتھ پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کرتا، جس کے سانس روک گیا۔ لمحے کی نرمی، آنکھوں میں محبت، وہ سابقہ انداز و طور، وہ ایک لمحے کو ٹھہر گئی۔ بھائی کو معاف کر دیں مصطفیٰ، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اس کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ کے گرد سخت کرتی، آنکھوں میں آئی سمو کر بولتی۔ مصطفیٰ نے ایک لمحے کو آنکھیں موند لی تھیں، شاید کھانا گرم ہو گیا، ٹائمر اینڈ ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتا گرد لمحے میں بولتا، ایک بار پھر فاصلہ بنا گیا، جبکہ وہ بے یقینی میں گری اپنے خالی ہاتھ دیکھ رہی تھی، جہاں ابھی اس کا چاہت سے لبریز لمس آباد تھا۔ سمرا، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اسے ساکت اور صامت دیکھ کر مصطفیٰ نے احساس کروایا تھا، میری بھوک مر گئی۔ وہ ناگواری سے بولتی ایک بار پھر پلٹنے لگی، اگر آپ یہاں سے کھانا کھائے بغیر ہلی تو آئندہ مجھ سے کسی قسم کی نرمی کی کوئی امید مت رکھیے گا۔ مصطفیٰ نے اسے بار سختی سے کہا، مجھے آپ سے کوئی امید ہے بھی نہیں۔ حد مصطفیٰ، وہ بول کر بھی پلٹنے لگی۔ اس بار مصطفیٰ نے غصے میں آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر جھٹکے سے ہائی چیئر پر بٹھایا تھا، خود نزدیک ہی کھڑا ہوتا، چمچ میں چاول بھر کر اس کے منہ تک لایا۔ اب اچھی بات ہے، کسی سے بھی بلا وجہ کی امید رکھنی بھی نہیں چاہیے۔ اب کھانا کھائیں۔ اس نے اس کی زبردستی پر آنکھیں پھاڑ کر مقابل کو دیکھا تھا۔ وہ اچھا خاصا سنجیدہ اور میچور مرد تھا، مگر اس وقت نہ جانے کیوں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا۔ سمرا، منہ کھولیں۔ اس کی تیز آواز پر وہ پورے وجود سے اچھلتی، تیزی سے منہ کھول کر گلے میں آنسو کا گولا سا پھنس گیا تھا۔ اب وہ چمچ پلیٹ میں رکھتا، ساتھ رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ جب وہ اب اس سے جان چھڑوانے کی خاطر جلد نوالے زہر مار کر کھا رہی تھی، گلاس میں پانی نکال کر پیتے مصطفیٰ کو اس کی سائٹ دے کر اس قدر گھبرائی صورتحال میں بھی ہنسی آئی تھی۔ لبوں پر دلکش مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، سیاہ آنکھیں اس کے سر کے بالوں پر جمی ہوئی تھیں، آرام سے نوالوں کے ساتھ ساتھ کتنے ہی آنسو تھے جو حلق میں اتارے تھے۔ مصطفیٰ نے تنقید ضروری سمجھی، سمرا آرام سے کھائیں۔ وہ پلیٹ پر جھک کے مسلسل جلدی کھا رہی تھی۔ اس بار مصطفیٰ نے نرمی سے ٹیبل پر رکھا ہاتھ دبایا، پھر اسے احساس کروانا چاہا۔ وہ اپنی سائٹ برقرار رکھنے غصے سے ہاتھ جھٹک گئی اور 5 منٹ میں چاول کی پلیٹ خالی کر چکی تھی۔ اس پر ایک غصے بھری نگاہ ڈال کے بغیر پانی پیے چیئر سے اتری، باغ قدم سے اپنے روم میں جا کر بند ہو گئی۔ اس کی اس حرکت پر وہ نہ چاہتے ہوئے پریشان ہوا۔ سرخ چہرہ اس کی ضبط کا گواہ تھا۔ اب وہ یقیناً کمرے میں جا کر رونے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر وہ کیا کرتا؟ آخر کیسے سمجھاتا اس بے وقوف لڑکی کو؟ ایک تعصبی سانس خارج کرتا، وہ بھی پانی کا آدھا گلاس کاؤنٹر پر رکھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جاری ہے۔